جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگا کر دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ ایک کفن چور کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس سے معلوم کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، کس وجہ سے رو رہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق، میں نے بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور میرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے جا کر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے واسطے دعا کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معلوم کیا کہ عمر کیا ہوا، کس وجہ سے رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا کہ ایک نوجوان سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا رو رہا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ کا صدور ہو چکا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو اندر بلانے کی اجازت دی کہ اس نوجوان کو اندر بلاؤ۔ جب اس نوجوان کو اندر بلایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ تو نے کیا گناہ کیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ آسمان سے بڑا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرا گناہ آسمان سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ کرسی سے بڑا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرا گناہ کرسی سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بڑا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے نبی پھر معلوم کرتے ہیں کہ اچھا تو یہ بتا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو میں قبرستان جا کر ان مردوں کے کفن چرا کر اپنی ضرورت کو پوری کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوتا ہے، اور جب میں اس کا کفن چرانے کے لیے قبر میں اترتا ہوں تو میرے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے، اور شیطان مجھ کو اس مردہ نوجوان لڑکی سے شہوت کرنے پر ابھار دیتا ہے، اور میں اس نوجوان لڑکی سے زنا کر بیٹھتا ہوں۔ جیسے ہی میں زنا سے فارغ ہوتا ہوں، مجھے ایک آواز ایسی آتی ہے جیسا کہ وہ لڑکی مجھ سے کہہ رہی ہو کہ تو نے مجھ کو تمام مردوں کے سامنے ننگا کر دیا، تو نے مجھ کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ناپاکی کی حالت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیرا گریبان پکڑوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے وہ کانوں میں آواز برابر آ رہی ہے، اسی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کی یہ بات سن کر تعجب ہوا، اور فرمایا کہ تجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے الفاظ نکالے کہ واقعی تیرا بہت بڑا گناہ ہے، تو وہ نوجوان فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے جانے لگتا ہے، اور ایک پہاڑ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، اس وجہ سے کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کچھ اور نہ نکل جائے کہ جس سے کہ میری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ وہ نوجوان برابر 40
दिन तक अल्लाह तबारक व तआला की पहाड़ पर जाकर के इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोता है और दुआएं करता है कि अल्लाह तबारक व तआला तेरे हबीब की खिदमत में गया था, तेरे हबीब ने भी कह दिया था कि तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अल्लाह तबारक व तआला तू ही मुझको माफ फरमाने वाला है, तू ही मुझको माफ करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, आज मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हूं कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला और उसकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और सलाम पेश करते हैं। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, क्या तुमने मखलूक को पैदा किया है या मैंने पैदा किया है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मुझको भी और तमाम मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। और हजरत जिब्राइल कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तमाम मखलूक को रिस्क तुम दे रहे हो या मैं दे रहा हूँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मुझको भी और तमाम मखलूक को रिस्क अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। फिर हजरत जिब्राइल कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तमाम मखलूक को माफ फरमाने वाला मैं हूं या तुम हो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि तमाम मखलूक को माफ फरमाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे की दुआ को कबूल फरमा लिया है जो आपकी खिदमत में आया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक सहाबी को भेजते हैं कि जाओ और उस शख्स को ये खुशखबरी दे दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ फरमा दिया है। तो कहना इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि वाकई कि हमसे अगर गुनाह चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर उस गुनाह को करने के बाद हमारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा हो जाता है और फिर हम सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को जरूर माफ फरमा देता है। लेकिन सच्चे दिल से तौबा मांगे तब अल्लाह तबारक व तआला गुनाह को माफ फरमाता है और आइंदा गुनाह न करने का अज़्म और पुख्ता इरादा करे तब अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमा देता है।